يا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال في مقام آخر: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي لو تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائی کو، بہت مبارک نسبت سے ہم لوگوں کا جمع ہونا ہوا ہے. اللہ پاک موت تک یہ نسبتیں ہم سب کے ساتھ باقی رکھتا ہے. حافظ قرآن ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن عاشق قرآن بننا سب کے بس کی بات ہے. عشق قرآن پیدا کرنے کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے. عشق قرآن پیدا کرنے کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے. تنہائی ہو، اللہ کا کلام ہو، سینے سے لگایا جا رہا ہو، سر پر رکھ کر چوما جا رہا ہو، اور بندہ تنہائی میں کہہ رہا ہو کہ اللہ، یہ ہمارا نبی پیارا ایک عجیب معجزہ چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے. اے اللہ، میں اس کی قدر نہیں کر سکتا، لیکن میں جانتا ہوں یہ تیرا کلام ہے. اے اللہ پاک، موت تک اس کلام کے ساتھ مجھے مناسبت باقی رکھیو، اور جب دنیا سے جاؤ تو کلام پاک کا کچھ ٹکڑا میری زبان پر ہو، میرے تکیے پر ہو. میری اولاد کو میں نے قرآن ان کے سینے میں دے دیا ہو. اے اللہ، میں گھر کے کونے میں دیکھوں کہ میری اولاد رات کے اندھیرے میں گھر میں مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہی ہو، اور میرے باپ ہونے کے ناطے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہو. اے اللہ، لوگوں کا کلیجہ دنیاوی ٹھیکریوں سے ٹھنڈا ہوتا ہو تو ہوتا ہو، لیکن میرا کلیجہ کلام پاک کو دیکھ کر ٹھنڈا ہوتا ہو. مانگے تو صحیح میرے عزیزوں، مانگنے والوں کو اللہ نے کبھی محروم نہیں کیا، اور نہ مانگنے والوں کو اللہ نے کبھی نہیں کیا. وہ بے نیاز ہے، ضرورت ہمیں ہے. ہم سراپا محتاج ہیں. وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنا مانگو گے ایسا ملے گا، جتنے کالم بھرو گے اتنا ملے گا. دعاؤں میں 100 کالم میں بھرتے ہو تو 100 چیزیں ملے گی، 80 کالم میں بھرو گے تو 80 چیزیں ملے گی. لیکن ہائے ہائے، چوپالوں کے محبتوں نے مسجد کے بانے ہم سے چھڑوا دیے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے واسطے سے کلام پاک ہمیں دیا تھا. یہی کلام پاک دل کے سارے دروازوں کو کھلوانے کا زبردست کیمیکل ہے، باطل سے ٹکرانے کا زبردست مشن ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اتنی مضبوط ہو باطل سے ٹکرانے کے لیے. یہ کلام پاک اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اور حضور کے طفیل میں عطا فرمایا. صلاۃ و سلام ہو آپ کی قبر اطہر پر. ہماری ہزاروں جانیں آپ پر قربان. آپ نہ ہوتے تو قرآن ہمارے پاس نہ ہوتا. ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک حضور یاد آ گئے. یا رسول یا رب العالمین، میں قرآن پڑھ رہا تھا اور مجھے حضور کی یاد آ گئی. ہمارے نبی نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا. اے اللہ، اس وقت آپ اللہ کے رسول کا گنہگار امتی فلانے گاؤں میں بیٹھ کر میں حضور کی طرف سے یہ صدقہ کر رہا ہوں، حضور کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، اس کا ثواب میرے نبی جی کو پہنچا دے.
اے اللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور یا مسجد میں بیٹھ کر میں کچھ عمل کر رہا ہوں، اس کا ثواب میرے محبوب کو پہنچا دے۔ میں کیسے ان کے احسان کو بھولوں؟ میں گلاس پانی پلانے والے کے احسان کو نہیں بھولتا۔ میرے محبوب نے طائف کے اندر میں پتھر کھا کر ہم تک کیسا کی تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں آدمی حسن پور کی مسجد میں بیٹھ کر یہ عمل کرتا جا رہا ہے، گاؤں کے لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہے، یہ آدمی تنہائی میں عمل کر رہا ہے، اور اسی گاؤں کا کوئی آدمی یہ عمل کرتے کرتے اس کی روحانیت حضور سے قریب ہو رہی ہے، اور حضور کی روحانیت اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ اسی عمل سے اکابرین بنے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اس قدر عشق پیدا ہوا تھا ایسے اعمال کے نتیجے میں، کبھی کبھی سہارنپور میں درود پڑھتے پڑھتے گھوم جاتے تھے مدینہ المنورہ کی طرف، اور یوں کہتے تھے نبی جی بلا لو تو آ جاؤں، نبی جی بلا لو تو آ جاؤں۔ کبھی مدینہ سے آتے تھے، جدہ کے ایئرپورٹ پر ہوتے تھے، آپ کے ساتھ خدام ہوتے تھے، اور کھڑکی کھول کر کے مہمان خانے کی مدینے کی طرف لوٹ دیکھ کر سارے مار کر کے روتے تھے۔ ہائے ہائے، باپ کے مرنے پر رونا سب کو آتا ہے، ماں کے مرنے پر تو رونا غیر مسلم کو بھی آتا ہے۔ ہمارا دل اس کیفیت کا بن جائے کہ جب یہاں امام قرآن پڑھ رہا ہو اور ہمارا دل بے چینی میں رو رہا ہو، دڑا دڑ آنکھوں میں سے آنسو بہ رہا ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت مولانا قمر الصبا صاحب کو دامت برکاتون کے شیخ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز میں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا بندہ اس کے قرآن میں ڈوب گیا، اور ایک مجنون اور پاگل کی طرح ایک سب کے کنارے سے بے بھان ہو گئے اور دوسری سب کے کنارے پر بوجھ پہنچ رہے ہیں۔ کبھی امام صاحب نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی، ایک چیخ نکال دی شاہ صاحب نے، ارے میرے بھائیوں، آج ہم کہاں تک پہنچے؟ دوستوں تک پہنچے ہیں، اللہ تک نہیں پہنچے۔ ہم چوپالوں تک پہنچے ہیں لیکن قرآن دینے والے اللہ تک نہیں پہنچے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم موت سے پہلے پہلے اس کے قرآن پیدا کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا دے۔ طلب عزیز سے کہتے ہیں بائی پاس آپریشن کرانے والا نسخہ ہے۔ ہاں، بائی پاس آپریشن ہو گیا، قرآن پڑھو، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا۔ اللہ اکبر۔ ایک قاری صاحب فجر کی نماز میں قرات کر رہے تھے، ابھی جس طرح سے قاری صاحب نے قرات سنا، ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کو اپنی آواز کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ طلب عزیز جن کو آواز ملی ہو، جو پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے اپنے آواز کی قدر کرے۔ اس مائک کو اگر کوئی ہتھوڑی کے ذریعے سے خراب کرے تو آپ کہے گا نادان، 10,000 میں لایا ہوں، تو ہتھوڑی کے ذریعے سے مائک خراب کر رہا ہے، تو قدرتی مائک ہے۔ آواز کی قدر کی جائے، تنہائی ہو، کوئی نہ ہو، سناٹا ہو، اور ایک آدمی تجویز سے قرآن پڑھ رہا ہے، انہیں پتا نہیں ہے ان کے پڑھنے پر جنات ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے پر گھر و دیواریں برستی ہے، اور ان کے پڑھنے کے نتیجے میں فرشتوں میں دھوم مچ جاتی ہے، احساس نہیں۔ یہ طلبہ عزیز جنہوں نے ابھی قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل، یقیناً ہم ان طلبہ عزیز کو کہتے ہیں انہوں نے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا ہوگا۔ جزاکم اللہ ابا جی، آپ نے ہمارے سینے میں قرآن کیا، لیکن وہ لفظی شکریہ، قلبی شکریہ وہ جب ادا کریں گے جب قرآن پڑھتے پڑھتے، ترجمہ پڑھتے پڑھتے کیفیت لینا شروع کریں گے۔ ادھر قرآن پڑھنا شروع کیا اور کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے، دڑا دڑا آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں، تب لطف محسوس ہوگا، اور وہ لطف محسوس ہوگا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مراد آبادی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی کو فرمایا، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی صاحب، اشرف علی صاحب، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے کہ اگر جنت کی حوریں بھی آ جائیں تو میں یہ کہوں کہ قرآن سنانا ہو تو رہو، اپنا اپنا راستہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسا عشق جب پیدا ہو جائے گا تو اگر باپ مر کر قبر میں چلا گیا ہے تو یہ بچہ باپ کی قبر کے پائیدی میں جا کر، ان کے پاؤں میں جا کر
روتے روتے کہے گا ابا جی تم دنیا سے جاتے جاتے میرے سینے میں قرآن دے کر گئے تھے، آج میں جب قرآن خوب پڑھا ہے میں نے، اور سفر میں قرآن، حضر میں قرآن، سوتے ہوئے قرآن، اٹھتے ہوئے قرآن، سفر میں قرآن، ابا جی قرآن خوب پڑھنے کے نتیجے میں میرے دل پر کوئی کیفیت کاری ہوئی ہے۔ ابا جی اگر آپ نے مجھے پیسے تو دیے ہوتے لیکن قرآن نہ دیا ہوتا تو یہ لذت مجھے محسوس نہ ہوتی۔ ابا جی میں آپ کے احسان کو نہیں بھولا ہوں، یہ بچہ یہ اپنے باپ کی قبر پر جا کر بھاڑے مار کر کے رو رہا ہے، اور اس وقت کل بھی شکریہ ادا کرے گا، اور بچوں کے دل کی آواز ہوگی جب کہ وہ بڑے بن گئے ہوں گے کہ ابا اگر تم مکان نہیں دو گے چلے گا، زمین جاگیر نہیں دو گے چلے گا، روپے پیسے نہیں دو گے چلے گا، میں انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کے کثرت کے نتیجے میں جنگل کو منگل بنا کر کے میں چھوڑوں گا، بحرانی کو آبادی بنا کر کے چھوڑوں گا، اور اسی قرآن مجید کے ذریعے سے میں اپنے گھر کو آباد کر کے چھوڑوں گا۔ فرمایا اس کی ایک ایک آیت مستقل معجزہ ہے۔ معجزہ کا مطلب تھکانے والی، یہ ایسی طاقت ہے جو بھی طاقت اس سے ٹکرانے آئے گی یہ قرآن پاک اس کو تھکا کر کے رکھ دے گی۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو قرآن پاک سے ٹکر لے رہے، چاہے وہ سحر کرنے والے ہوں، جادو کرنے والے ہوں، ادھر ادھر کی تکلیف دینے والے ہوں، لیکن اگر اس آدمی کے پاس خلوص الہیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہے، اسی قرآن پاک کی برکت سے اللہ پاک 5 انگلیاں اس کے ہی میں کر دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اس کے اصول ہے، اصول کے ساتھ قرآن پڑھے۔ نظروں میں دیکھا ہے ایسے اکابرین کو کہ جب قرآن کو سینے سے لگایا ہے بیت اللہ ان کے استقبال کے لیے آیا۔ ہماری طرح ہم سب کی طرح مدرسوں میں پڑھنے والے، ٹاٹ پر بیٹھنے والے، پیسوں کا بھی ٹھکانہ نہیں، کپڑوں کا بھی ٹھکانہ نہیں، لیکن ابا نے سینے میں قرآن دے دیا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حافظ حامد حسن صاحب جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یو پی کے ایک گاؤں میں بٹھایا تھا، بیٹا یہی قرآن پڑھاؤ، یہی رہنا ہے، تمہارا جنازہ یہاں سے اٹھنا چاہیے۔ بوڑھے ہو گئے، امامت کرتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ مفتی محمود صاحب ان کے بچے بڑے ہو گئے، دوسرے بھائی بڑے ہو گئے، تو مفتی صاحب نے فرمایا ابا جی آپ پورے ہو گئے ہو، اب تو گھر آ جاؤ، پڑھانا چھوڑ دو، اب آپ کو کما کر کے آپ کو دیں گے۔ ابا نے فرمایا بیٹا میرے بدن میں جتنی طاقت ہے مجھے قرآن کی خدمت کرنے دے۔ مفتی محمود صاحب دلیل بیان کرتے ہیں، ابا جی دلیل توڑ دیتے ہیں، مفتی صاحب دلیل بیان کرتے ہیں، ابا جی دلیل توڑ دیتے ہیں، دونوں چوٹی کے عالم تھے۔ جب ابا سمجھ گئے بچہ دلیل ہی بیان کرتا جائے گا تو باپ نے ایک چیخ ماری اور روتے ہوئے کہا بیٹا میرے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بٹھایا تھا اور یوں کہا تھا کہ حامد تیرا جنازہ یہاں سے نکلنا چاہیے، بیٹا جب تک میرا جنازہ نہیں نکلے گا تیرا باپ قرآن کی خدمت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ انتقال کا وقت قریب آیا، کسی کو کہا بلاؤ میرے بیٹے محمود کو۔ مفتی محمود صاحب کو بلایا، فرمایا بیٹا سینے سے مل لے، میں جا رہا ہوں بیٹا، دیکھو بیٹا میں جاؤں مجھے مت بھولنا بیٹا، جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا۔ اور مفتی صاحب نے فرمایا ابا تم جاؤ تو اکیلے مت جانا، مجھے لے جانا۔ ابا نے فرمایا بیٹا میں جاؤں گا تجھے نہیں بھولوں گا، تو جائے تو مجھے مت بھولنا۔ یہی تو سہارا ہے ہماری اولاد کی، اولاد کے سینے میں قرآن دے دیا۔ آئی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد ماجد حافظ احمد صاحب مولانا احمد صاحب نے فرمایا تھا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادے نے کہ بیٹا زمین جاگیر دکانیں جو کچھ ہے وہ تمہاری، لیکن تمہارے سینے میں قرآن دیا ہے بیٹا وہ میرا، میرے مرنے کے بعد بیٹا قرآن پڑھنا مت بھولنا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ذخیرہ آخرت، نظر نہیں آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے انوارات کو دیکھا ہے سونے کے ڈھیر کو لات مارنے میں خوشحال ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کی تلاوت کے انوارات دے دیے ہیں وہ قرآن مجید کو اتنا بڑا خزانہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ لوٹا لوں لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کا عمل بھی اپنی زندگی میں نالا نہ کروں۔ یہی بیٹے کو اللہ نے مفتی صاحب کو کہاں سے دیا؟ میں ان طلبہ عزیز سے کہوں گا حافظ بن جانا بہت آسان ہے، صاحب قرآن بننا مشکل ہے، اور فضیلت صاحب قرآن کے لیے۔
یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، کہا جائے گا اللہ کی طرف سے پڑھتے جائیے، ترتیل سے پڑھتے جائیے، ٹھہر کر پڑھتے جائیے، اخیری منزل تمہاری وہاں ہے جہاں تم قرآن پڑھتے پڑھتے ٹھہرو گے۔ جہاں پہنچ کر میں کہوں گا قرآن مجید کو تراویح میں آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے بعض حضرات جلدی پڑھو قرآن مجید کا ادب ادا نہیں کروا رہے ہیں۔ ہم اپنے طلباؤں کو کہتے ہیں صاف صاف کہہ دو قرآن سننا ہے تو ہم تو اچھے انداز میں پڑھیں گے جیسے حرم میں پڑھا جاتا ہے، جائے کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو مجھے چھٹی دے دو، میں گھر میں اپنی بیوی کو قرآن سناؤں گا، میں اپنے بچوں کو قرآن سناؤں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تو بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے قرآن کو مذاق کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، بیٹھ کر قرآن پڑھوں گا، مجھے اگر عذر ہے کسی کے پیچھے علم ترا پڑھوں گا، علم ترا ہی پڑھ لوں گا، لیکن قرآن پاک جو مسجد میں پڑھا جائے وہ تو ایسے آداب اور اصول کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے عرب حضرات پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، صاحب قرآن ہوتے ہیں، ہم نے تو مذاق بنا دیا ہے قرآن پاک کا۔ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو کہا جائے گا، صاحب قرآن جو قرآن سے دوستی کرتے ہیں۔ سفر میں قرآن، حضر میں قرآن، ایک عرب آیا، حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے ایک عرب کو دعوت کی اکیلا تلے تنا سفر میں، تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ حضرت آپ سفر میں اکیلے تھے؟ فرمایا میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ میرا ساتھی تھا اور جھولے میں سے قرآن نکالا، اعلیٰ صاحبی کی سفر، یہ سفر میں میرا ساتھی ہے۔ میرے بھائیوں، صرف قرآن پاک کی ایک آیت کوئی پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، 100 مرتبہ پڑھے، کیسی خوشحالی ملتی ہے۔ ایک آیت کا یہ معاملہ ہے تو اگر پورا قرآن تفصیل سے پڑھے گا تو کیا حال ہوگا اس کا۔ میرا اور آپ کا لاڈلا نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، آپ اپنے حجرے شریفہ میں تشریف فرما ہے، آپ کو مارنے کی اسکیم بنی ہوئی ہے، تو آپ کی حفاظت کا انتظام اللہ پاک نے کروایا تھا، تو کس کے ذریعے سے کروایا تھا؟ یاسین شریف پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، آپ پڑھتے ہوئے نکل گئے، دشمن موجود ہے، ننگی تلواریں ہیں، اور آپ نے مٹی لے کر کے مٹی کو پھینکا، حال یہ ہوا کہ سب کی آنکھوں کو مسلتے رہ گئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے ساتھ نکل گئے۔ یہ قرآن پاک کا کرشمہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کو پتا تھا میری امت کب چال کے فتنوں میں پھنسنے والی ہے، فرمایا ان کے اندر میں غلط خواہشات ابھرے گی، باپ کی کنٹرول میں بچہ نہیں رہے گا، بھائی کے کنٹرول میں بھائی نہیں رہے گا، بہن بھائی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اولاد کے کنٹرول میں بچیاں نہیں ہوگی۔ ہمارا نبی ایسا بہترین کی ہدیہ دے کر کے گیا ہے، اس کا شریف کی روایت ہے لا تزیغ به الاہواء، اگر کوئی آدمی باقاعدہ قرآن پڑھتا ہے اس کی خواہشات فلٹر ہو جاتی ہیں، گندے خیالات اچھے خیالات سے بدل جاتے ہیں۔ ارے مجھے کیا ہو گیا، میرے دل میں تو کتنے گندے خیالات آتے تھے، اب تو رونے کو من جاتا ہے، اب تو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کو من جاتا ہے، وہاں مجلس بازی سے نفرت ہو گئی، مسجد کے کونے میں دل لگنا شروع ہو گیا، میرا دل دھڑا دھڑ اللہ کے خوف میں دھڑکنے لگا، تنہائیوں میں بیٹھ کر مجھے رونا شروع ہو گیا۔ میں اگر سوتا ہوں بستر میں تو رات کے اندھیرے میں میرا بستر مجھے مصلی پر مجھے دھکیل دیتا ہے۔ اگر وہ کسی مولانا کو جا کر کے کہے، مولانا کہیں گے کسی عمل کا اثر ہے، مولانا میں نے قرآن مجید کو تھاما ہے، یہی وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں تم کو قرآن پاک نے تھام لیا ہے۔ قرآن کو ہم تھامیں گے، قرآن ہمیں تھام لے گا۔ پہلے قرآن کو ہم پکڑے، پھر قرآن ہمیں پکڑ لے گا۔ یہ تاثیر اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھی ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بڑی عجیب قرات کرتے ہوئے، آج تو ہم گاڑی میں جاتے ہیں نظر شروع کر دیں، اسی انسانوں کا بنایا ہوا کلام سننے میں کیا مزہ، تکلف سے بنایا گیا ہے، بناوٹوں سے بنایا گیا ہے۔
میں ان اشعار کی بات نہیں کرتا جو اشعار اللہ کی محبت پر ہو، جو اشعار مدینے کی محبت میں ہو، جو اشعار گویا کہ دل کی صلاح کے خاطر تڑپانے والے ہو، وہ الگ بات ہے۔ اللہ کا کلام جب سنا جائے گا، سناٹا ہے، اور ہم اپنی گاڑی میں قرآن مجید سن رہے ہیں، مان لو کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، قرآن سنتے سنتے دنیا سے جائیں گے۔ عربوں کو دیکھا جب سفر ہوتا ہے تو ہاتھ میں تسبیح اور قرآن پاک۔ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کے لیے ہمارا سفر تھا، ہم 2 ساتھی تھے، ہم نے ایک عرب کی ٹیکسی لی، اللہ اکبر، کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 450 کلومیٹر، لیکن 3 ساڑھے 3 گھنٹے ہوتے ہوتے حرم میں پہنچا دیا۔ لیکن میں نے دیکھا بس خاموش، بولنا نہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ عرب جو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ہم سب کو اللہ پاک عاشق قرآن بنا دے۔ یہ واسطہ ہے جو حضور چھوڑ کر کے گئے، اس لیے آپ نے دنیا سے جاتے جاتے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر میری امت اس کو مضبوطی سے تھامے گی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ایک کتاب اللہ، کوئی مائی کا لال کثرت سے تلاوت کر کے دیکھ لے، ہمت ہونی چاہیے، تلاوت کرے، مہینے ہو جاتے ہیں قرآن کو ہاتھوں میں نہیں دیا، سال ہو جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، اور پھر کیا ہوگا؟ باطل اثرات آئیں گے۔ ہمیں چست بنانے والا قرآن ہے، بیماری میں تندرست دلانے والا قرآن ہے، ہماری روزی روٹی میں برکت دلانے والا قرآن ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنا، وہ سجانے والی ذات، وہ سجانے والا نسخہ کلام پاک ہے۔ ہمیں اللہ کے قدموں میں آ کر بیٹھنا ہے، یہ توفیق دلانے والی ذات قرآن پاک کا نسخہ ہے۔ دکان پر بیٹھے ہوئے درود شریف کی توفیق میں لگنا، یہ سجانے والا نسخہ کلام پاک کا نسخہ ہے۔ گویا کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیر کا مجموعہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ اس لیے کہ کوئی باپ یہ چاہے کہ میں اپنے بچے کی مکمل تربیت کروں، آج کے زمانے میں مشکل ہے، لیکن اگر باپ نے اپنے بچے کو قرآن پر چھوڑا، اس کی نگرانی کی، اس کی تربیت کی، اور یہ کہا کہ بیٹا قرآن کثرت سے پڑھتے رہنا، انشاءاللہ تم ضائع نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ہماری اولاد جب قرآن کی تلاوت کی کثرت کرے گی تو کہاں تک پہنچے گی؟ جہاں تک مفتی محمود صاحب پہنچے گی۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا، حضرت گنگو سے سہارنپور کا راستہ کتنے کلومیٹر کا ہے؟ کہا بیٹا یہ تو یاد نہیں ہے، جاتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہوں اور واپسی میں 15 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا؟ دیوبند میں منع کیا تھا ہمارے کمرے میں بلی آئے کوئی نہ چھیڑے، تمہیں کیا پتا وہ کوئی دوسری مخلوق ہوگی، وہ ہمارے پاس آیا کرتی ہے۔ ایک طالب علم بلی کو مارنے دوڑا، وہ بلی حضرت کے کمرے میں گھس گئی، دروازے کے پیچھے جا کر کے انسانی روپ لے لیا، وہ تو جنات تھا، اور اس آدمی کو زور سے تماچا مارا۔ مفتی صاحب کے پاس شکایت آئی، مفتی صاحب نے فرمایا میں نے منع کیا تھا، ہمارے یہاں کوئی مخلوق آئے اسے مت چھڑا کرو۔ قرآن پاک کی برکت۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب کاندوری فرماتے ہیں کہ میں دہلی کے ہسپتال میں حضرت مفتی محمود صاحب کے ساتھ تھا، رات کا اندھیرا ہے، حضرت کے کولے کا آپریشن کیا گیا تھا، کولے کی ہڈی کا آپریشن تھا۔ اچانک حضرت اس سال حج میں نہیں گئے اور حضرت چادر اوڑے ہوئے کہہ رہے میں کیسے آؤں، میں کیسے آؤں۔ مفتی صاحب کو صبح مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا حضرت آپ کیا کہہ رہے تھے، کسے کہہ رہے تھے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا بیٹا ابراہیم میرے پاس بیت اللہ آیا اور یوں کہا مفتی صاحب حرم میں میں نے تمہیں تلاش کیا، بیت اللہ کے اطراف میں میں نے تمہیں تلاش کیا، تم نظر نہیں آئے۔ 45 حج کیے تھے، 40 اور 2، اس سال حضرت حج کو نہیں گئے تھے، کولے کی ہڈی پر ٹوٹنے کے نتیجے میں بیت اللہ حضرت کو کہہ رہا ہے۔ تو پھر مفتی صاحب نے فرمایا میں کیسے آؤں بیت اللہ، میری تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ بیت اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔
اللہ اکبر، یہ مفتی صاحب کو ملا قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کے نتیجے میں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ دہلی کے ہسپتال میں تھے، اچانک سینے پر ایک تجلی اور ایک نور ظاہر ہوا، اندر سے آواز آئی، جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ اللہ کے نور کی تجلی کا معاملہ تھا۔ کیسے اکابرین گزرے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کی ہے تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ خواب میں دیکھا، لیکن اللہ پاک کی بھی خواب میں زیارت کی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے نور کا جلوہ یہاں زمین پر رہتے ہوئے اپنے سینے پر دیکھا ہے۔ تو مفتی صاحب نے بلا تکلف کو اشعار پڑھے ہیں، میں نے گجرات کے گانوں میں، بنگال کے باغوں میں تمہیں دیکھا ہے، وہ نظم پڑھنا شروع کیا۔ یہ مفتی صاحب نے پڑھا تھا دواخانے میں رہتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کے نتیجے میں ہے۔ اتنا پاور ہے قرآن پاک میں، اسی پاور کو بتانے کے لیے حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 500 سال کا فاصلہ رکھا ہوا تھا، ورنہ ایک نبی ہوتا تھا، دوسرا نبی آتا تھا، وہ نبی گیا فوراً اس کے بعد دوسرا نبی آیا تاکہ بگاڑ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ کے بعد حضور تک تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ بگاڑ در بگاڑ زمانے جاہلیت بن چکا تھا، کسی قسم کی خوبی دنیا میں باقی نہیں رہی تھی، انسان انسانیت سے نکل گیا تھا۔ فرمایا تب اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور آپ پر کلام پاک کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے ہم سب کو کہ قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے کہ 500 سال میں آنے والا بگاڑ ہمارا نبی قرآن کی برکت سے 23 سال میں ختم کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 23 سال میں ابو بکر ملے، 23 سال میں عمر ملے، 23 سال ہوتے ہوتے عثمان ملے، 23 سال ہوتے ہوتے ابو ذر ملے۔ آج ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے بچوں کو نیک نہیں بنا پائے ہیں۔ فرمایا یہ ہماری کمی ہے۔ یہاں بچوں کے باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بچے کا باپ ہوں، میں بھی اپنے اعتبار سے اپنی ذات کو مخاطب کرتا ہوں۔ اگر باپ دل پر ٹھان لیں مجھے دنیا سے جاتے جاتے قرآن کا عاشق بننا ہے اور اسی قرآن کو واسطہ بنا کر دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر کے جانا ہے، اگر باپ طے کر دے تو ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں کے نتیجے میں اولاد جو پیدا ہوگی وہ قرآن پاک کے ساتھ نسبت رکھنے والی پیدا ہوگی۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، بڑی مبارک مجلس ہے جس میں کلام پاک کو ختم کیا گیا۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرکزہ نے اخیری حضرت کا یہاں سفر تھا تو کبھی میں سنایا تھا کہ میں بنگلہ دیش گیا تو وہاں تکبیر ہند کا پروگرام تھا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ حضرت میری 23 اولاد ہے، لڑکے لڑکیاں سب کو میں نے حافظ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، لڑکے لڑکیاں سب، بچے بھی حافظ ہو، بچیاں بھی حافظ ہو۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا جملہ سبق کے دوران ہم نے ان کانوں سے سنا ہے کہ جب سے ہم نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، بیوی کو حافظ قرآن بنایا، پہلے خود بنے، بھائی کو حافظ بنایا، بہوؤں کو بنایا، حضرت فرماتے تھے یہاں سے بڑھ کر، یہاں سے بڑھ کر، یہاں سے بڑھ کر، یہاں سے بڑھ کر، یوں کرتے جاتے گھوم گئے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا عاشق بنا، ہماری بچیوں کو ہم قرآن دے کر کے جائے، ہمارے بچوں کو قرآن دے کر کے جائے۔ ہماری غفلت کے نتیجے میں ہمارے بچے خرافات میں کھو گئے، ہماری بچیاں رواجات میں کھو گئی۔ فرمایا جب تک باپ مضبوط دربان بن کر کے دروازے پر نہیں ہوتا تو فتنے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور جس گھر کا نگران باپ مضبوط داروگاہ ہوتا ہے، دربان ہوتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت میں چست ہوتا ہے، قرآن مجید کا واسطہ دے کر اللہ سے بھیک مانگتا ہے، انشاءاللہ اسی باپ کی اولاد کو اسی گاؤں میں رہتے ہوئے اللہ پاک نورانی بنا کر کے دنیا سے چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کلام پاک کی تقریر اور اس کے ختم کی مجلس ہے، جس سے ملا ہے قرآن پاک کی برکت سے ملا۔ یہی جملہ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا تھا، جو صوفیوں کے سردار تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے اور دنیا کو پتہ کیا ہے قرآن پاک کی برکت سے۔ ان کی مستورات، ان کے گھروں کی مستورات قرآن مجید کی حافظہ ہوتی تھی۔ کاندرا خاندان میں ایک بوڑھی عورت تھی جو حافظ قرآن تھی، سب بچیوں کو حافظ بناتی تھی، لیکن قرآن کی برکت سے ایسا اللہ کا تعلق ملا تھا، پانی پر دم کرتی تھی، پاگل کو پانی چھڑک دے دیتے تھے، پاگل کو شفا ہو جاتی تھی۔ ارے تو مولانا کہے بھائی گھر میں تکلیف ہے تو سورہ نور اتنی مرتبہ پڑھو، تو کیا ہوگا؟ گھر میں سے حالات ختم ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب گھر میں تکلیف ہے تو سو والسماء والطارق پڑھو، گھر میں سے حالات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک آیت میں اتنی طاقت ہے، ایک ایک چیز میں اتنی طاقت ہے، تب پورا قرآن ہم اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، پابندی سے اس کی تلاوت کریں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمارے گھروں کے حالات بدلے گا۔ کیسے بدلے گا؟ اس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، لیکن تجربات کی دنیا میں کہتا ہوں۔ لوگ آتے ہیں کارگزاری سناتے ہیں، ہمارے پاس ایک مولانا صاحب آئے، چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں علماء پڑھاتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، علماء کی طرف نظر کرو، حافظ ہونے والوں کا اکرام کرو۔ روایت میں آتا ہے سفید گاڑی والے کا اکرام اللہ کا اکرام، حافظ قرآن کا اکرام کرنا اللہ کا اکرام، اتنی بڑی بات ادب سے ملتا ہے۔ ایک تم قرآن ایسے ہی پڑھو، وہ نہیں ملے گا۔ عطر لگایا، تنہائی تلاش کی، تکیے پر رکھا، سر پر رکھا، سینے سے لگایا، اور ہو سکے تو آنکھوں میں سے آنسو بہائے، جیسے کسی ماں کا اکلو کا بیٹا کھو گیا، سالوں کے بعد ملے تو ماں اپنے بچے کو یہاں چومتی ہے، یہاں چومتی ہے، یہاں چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے۔ بیٹا تو کہاں کھو گیا تھا؟ تیرے بغیر تو جینا میرے لیے بھاری تھا۔ ماں بھی روتی جاتی ہے، بچہ بھی روتا جاتا ہے۔ کلام پاک کو سینے سے لگایا، پھر دیکھو ایک رکوع پڑھو گے 3 کی کیفیت بدل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ادب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ بار بار مرغی کھانے سے مرغی سے اگتا لے، یہ اگتانے کی چیز نہیں ہے۔ کیا ملتا ہے سنو، میں صحابہ کے دور کی بات نہیں کرتا، آج کے دور کی بات کرتا ہوں۔ پڑھانے والے علماء کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، جتنی بڑی ان کی تحفہ اور نعمت کی ہے۔ ہمارے پاس علی گڑھ میں جب ان خانقاہی نظام چلتا تھا، ایک موقع پر ایک حافظ صاحب آئے، روتے ہوئے سنانے لگے، مولانا میری بیوی کی چھاتی میں گھاٹ ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا کینسر ہے، میرے بچے کا سینے کا وال خراب ہو گیا۔ مولانا بڑے حلال کمائی والے، سیدھا سادہ آدمی، بولا بھالا آدمی، سالوں سے قرآن کی خدمت کرنے والا۔ گاؤں والے جمع ہو گئے، لیکن کسی نے پیسے نہیں نکالے، گاؤں والے بھی بیچارے کمزور، دوسرا تعاون کیا۔ مولانا کہہ رہے مولانا میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جو احمد آباد گیا ہوں، اور میں لوگوں کو کہا تم لے جاؤ، دواخانے لے جاؤ، اور میں نے تنہائی تلاش کی مسجد میں گیا، اور میں 2 گھنٹے اللہ کے سامنے مولانا بہت رویا۔ اور میرے اللہ، میری 7,000 تنخواہ، میری 8,000 تنخواہ، میری 9,000 تنخواہ مشکل سے گھر میں پورا کرتا تھا، اب دلی کے سینے میں گھاٹ ہوئی ہے، 2-2.5 لاکھ کے پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ میرے بچے کا وال خراب ہو گیا ہے، مجھے قرآن کی عظمت کا واسطہ، میں سالوں سے قرآن کی خدمت کر رہا ہوں، میرے رفتار مجھے تھام لے، میرا کوئی نہیں ہے تو میرا ہاتھ پکڑ لے۔ حافظ صاحب سنا رہے ہیں اور ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں، مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر مجھے کہا مولانا میں نے کسی کو نہیں سنا، آپ کو سنا تھا۔ میں جب 2 گھنٹے قرآن وہاں سجدے میں تڑپ کر میں باہر نکلا، ابھی نکل رہا ہوں، مجھے ایک کوئی صاحب نظر آئے، ہرے کپڑوں میں، ہری پگڑی، کسی کو نظر نہیں آیا، میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے سینے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا لا تحزن ان اللہ معک، غم مت کیجیے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں دیکھنے گیا، وہ آدمی غائب ہو گیا۔ فرمایا مولانا مجھے پتا نہیں بیوی کا آپریشن کیسے ہو گیا،
بچے کا آپریشن کیسے ہو گیا، اور مولانا تب سے میرے دل کی کیفیت بدلی ہے۔ اللہ ہم سب کو کوئی نہ کوئی گھڑی ایسی عطا فرما دے کہ ہم چوراہوں سے ہٹ کر مسجد کے تھوڑا پکڑنا شروع کر دیں، جسے ملا ہے مسجد میں ضد پکڑنے سے ملا ہے۔ ہائے ہائے، نماز کی صورت رہ گئی، حقیقت سے دور ہو گئے۔ وہ تلاوتیں چلی گئی جو رات کے اندھیرے میں باپ کو تڑپاتی تھی۔ بچہ کہتا تھا باپ کیوں رو رہے ہو، تو باپ کہتا تھا بیٹا مجھے رونے دے، میرے نبی کے ذریعے سے کلام ملا ہے، کلام پاک میں اللہ نے کیا کہا ہے بیٹا، میرے باپ کی زندگی غفلت میں ہے، یہ کلام پاک کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو باپ کے رونے کو دیکھ کر بچہ بھی رونا شروع کرتا تھا، گھر کا ماحول بدل جاتا تھا۔ فرمایا یہی قرآن پاک ہے، فرمایا کہ اگر یہ آدمی قرآن مجید کے ساتھ اپنے کو مضبوط چمٹائے گا تو اسی کے نتیجے میں سارے گھر کے اندر میں رحمت، برکت، سکون، اطمینان، ہریالی، دلوں میں چین، ہر قسم کا اطمینان، تھوڑی کمائی میں برکت، فرمایا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور حقیقت ہے اسی قرآن پاک کی برکت سے بڑے بڑے امراضوں سے اللہ نجات دے دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر 3 مرتبہ کینسر کا حملہ ہوا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کینسر ہے۔ حضرت نے قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت بڑھا دی، قرآن پڑھنا زیادہ شروع کر دیا، بلایا اب ذرا چیک کرو، کینسر ختم ہو گیا۔ تھوڑا مدت آگے گزری، پھر ڈاکٹروں نے کہا تکلیف ہے، کینسر ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں اور اضافہ کر دیا، اب چیک کرو، فرمایا وہ اثرات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صلاۃ و سلام ہو آپ علیہ السلام کی قبر اطہر پر، آپ ایسا قیمتی نسخہ دے کر کے گئے ہیں، بس ہماری کمی یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ تک پہنچے ہیں، معانی تک نہیں پہنچے۔ قرآن کو ہاتھ میں تو لیتے ہیں لیکن قرآن کا عشق نصیب نہیں ہوا ہے۔ جب قرآن کا عشق نصیب ہو جائے گا، یہی قرآن ہمارے گھر کو مانا حال کر کے رکھ دے گا۔ علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی یہ خاصیت ہے کہ غیر مسلم کو سناؤ تو اس میں جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، لوئی چمک کی طرح قرآن ان کو کھینچ کر کے لائے۔ سلیم الفطرت لوگوں حضرت عثمان کو کھینچ کے لایا۔ حضرت عثمان فرماتے کہ زمانے جاہلیت میں نے چوری نہیں کی، زنا نہیں کیا، کسی کے سامنے اپنا باطل معبودوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، شراب نہیں پی۔ سلیم الفطرت تھے، قرآن کھینچ کر کے لایا۔ حضرت عمر بن نفیل کو قرآن کھینچ کر کے لایا۔ عمر بن نفیل ایسے آدمی تھے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، کہیں کسی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عمر بن نفیل کو دیکھا ہے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر روتے ہوئے کہتے تھے اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، شیطان بیچ میں رکاوٹ ہے، نفسانیت بیچ میں رکاوٹ ہے، تو میرا ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ دھاڑے مار کر کے روتے تھے۔ میرے بھائیوں ادھر وہ روتے جاتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے ان کی کیفیت کو، اللہ نے اس مقام تک پہنچایا۔ یہی قرآن ہے، اگر کوئی آدمی کسی نہ کسی مقام تک پہنچنا چاہے اللہ پاک قرآن پاک کی برکت سے اس کو پہنچائے گا۔ حضرت مفتی سروری صاحب نور اللہ مرحلہ نزدیک میں انتقال ہوا، فرماتے ہیں کہ انتقال سے پہلے میں نے خواب دیکھا، طلبہ عزیز کو اپنا خواب سنایا کہ انتقال سے پہلے گویا کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے لوگ اٹھا کر کے قبر میں لے گئے، وہاں قبر میں مجھے دفن کر دیا، دفن کرنے والے چلے گئے، اتنے میں ابھی منکر نکیر نہیں آئے اور کوئی خوبصورت انسان آیا، دیکھتے ہی رہو۔ مفتی صاحب نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ فرمایا حضرت میں قرآن پاک ہوں۔ آپ نے قرآن پاک کا سبق مشرق مغرب میں پھیلایا ہے، شمال جنوب میں پھیلایا ہے۔ مفتی صاحب ٹینشن مت رکھنا، منکر نکیر آئیں گے، آپ کی طرف سے ہم جواب دے دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی اور خوبصورت انسان آیا، دیکھتے ہی رہو۔ مفتی صاحب نے فرمایا تم کون ہو؟ فرمایا میں فجر کی نماز ہوں۔ مفتی صاحب تم نے کبھی فجر کی نماز کو ناغا نہیں کیا، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، آپ نے ہر وقت جماعت کے ساتھ فجر کی نماز کو پڑھا ہے، لہٰذا اللہ نے فجر کی نماز کو جوان خوبصورت کی شکل میں تمہاری خدمت میں بھیجا ہے۔ منکر نکیر کا ٹینشن مت لینا،
थोड़ी देर में मुनकर नकीर आए, सवाल करने लगे। इन दोनों ने कहा मुफ्ती साहब से सवाल मत करो, ये कुरान वाले हैं, ये फजर की नमाज पढ़ने वाले हैं, इनकी तरफ से हम जवाब दे देते हैं। मुनकर नकीर चले गए, एक खिड़की खोल दी, ठंडी ठंडी हवा आने लगी। मुफ्ती साहब ने तलबा के साथ यहाँ करके कहा, बच्चों बशारत मिल गई, मैं बहुत जल्दी दुनिया से जाने वाला हूँ, लेकिन मजे आ गए। अल्लाह ताला ने पहले से बशारत सुना दी है कि मैं ऐसी हालत में जाऊंगा तो कुरान मेरे लिए सिफारिशी होगा। मेरे भाइयों, कुरान का सिफारिशी बनाने की हम सबको जरूरत है। जी, बच्चे ना हो तो कुरान पढ़े, और ऐसा सिफारिशियां बोलता नहीं है, ऐसा तरबियत करने वाला आवाज नहीं करता, चुपके मस्जिद में खींच करके लाएगा। बात तो कभी आकोटा भी करेगा, कभी छिड़केगा भी, कुरान छिड़केगा नहीं। लेकिन अपने कुरान को अजमत से पढ़ा है तो ऑटोमेटिक आएगा कि चलो खड़ा मस्जिद में जाए, ऑटोमेटिक आएगा कि चलो जरा तहज्जुद में अल्लाह के सामने होए, दिल में आएगा चलो अल्लाह के रास्ते में जाओ, चलो मस्जिद वार जमात में बैठे। तौफीक अल्लाह की तरफ से जब मिलती है, जब कुरान पाक पढ़ते पढ़ते सारी रुकावटें खत्म हो जाए, तो फिर कुरान पाक इस इंसान को कामिल रास्ते तक पहुंचा सकते रहती है। और ये कुरान पाक टॉर्च है, हुदल लिलमुत्तकीन, ये टॉर्च है, इसके लिए मुत्तकी होते हैं। जितना तकवा होगा इतनी टॉर्च का काम करेगा। इतना तकवा है और 0 बल्ब का उजाला करेगा, बस 0 बल्ब का। तकवा बढ़ गया तो 100 के बल्ब का उजाला करेगा, तकवा और बढ़ गया तो फिर 500 के बल्ब का उजाला करेगा, और बढ़ गया तो फॉक्स लाइट का उजाला करेगा, और तकवा बढ़ गया तो फिर सूरज का उजाला करेगा। घर के किसी कोने में कोई गलती हो रही है तो भी इसको पता चल जाएगा गलती हो रही है। बच्चा किसी लड़की की मोहब्बत को लेकर चल रहा है, बाप कुरान मजीद की तिलावत की कसरत के नतीजे में अपने बच्चे को पकड़ लेगा, बेटा तुम किसी गलती में फंसे हुए हो, ये मत समझना तुम्हारे बाप को पता नहीं है, बेटा सब नजर आता है, बोलते नहीं है, बेटा तुम्हारे दिल में किसी की मोहब्बत बैठी हुई है। आली मेरा पानी हजरत गंगोही अल्लाह के पास एक जवान आया, हजरत बैठे हुए थे, हजरत की आंखें भी नहीं थी, कुरान कसरत से पढ़ते थे। हजरत ने फरमाया, बेटा मजलिस में तो आए हो लेकिन अपने दिल में किसी लड़की की मोहब्बत को तुमने दिखाया है। उस लड़की ने कपड़े ऐसे पहने हैं, जूतियां ऐसी पहनी है, और गोया कि उस औरत का उसका मामला ऐसा है। सब चीजें हजरत गंगोही ने फरमाई। उस जवान ने कहा, जी हजरत मेरी भूल हो गई, जाओ पहला तौबा करके आओ, उसके बाद हमारे पास आओ। रोया रोया फिर हजरत के पास आया, हजरत ने फरमाया अब ठीक है, फरमाया तौबा करके आए हो, तौबा के नतीजे में अल्लाह पाक सब चीजों को साफ कर देगा। हजरत गंगोही का जनाजा रखा हुआ है, बल्कि हजरत मौलाना खलील अहमद साहब, हजरत गंगोही का जनाजा रखा हुआ था। हजरत मौलाना खलील साहब हम देखवी हजरत शेख के शेख वहां जनाजे के पास खड़े हैं, सारे रो रहे हैं। बहुत बड़ा आदमी चला गया, अली मेरा पानी चला गया, कुरान का आशिक चला गया। एक आदमी आ रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरे हजरत के चेहरे की जियारत करनी है। हजरत मौलाना खलील साहब अम्बेडकरी ने कहा उस मनहूस को रोको, उसको मत आने दो यार, उस मनहूस को रोको या ना। हजरत वो तो आशिक है मेरे का, नाला मत आने दो उसे। सब लोगों ने रोका, किसी ने पूछा हजरत क्यों रोका, उसके हाथ में देखो वो केमिकल लगा कर मिलाया। वो चेहरा देखने के बहाने हजरत के चेहरे पर हाथ फेरना चाहता था ताकि चेहरा काला पड़ जाए। और वो देवबंदी नहीं है, किसी और मसलब से ताल्लुक रखता है, ताकि मैं लोगों को कहूँ कि एक देवबंदी बड़े आलिम को मैंने देखा है, मौत के बाद उसका चेहरा काला हो गया है। अरे मेरे भाइयों, हजरत खलील साहब को कैसे पता चला? कुरान मजीद की तिलावत की कसरत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको आशिक कुरान बना दे, साहिब कुरान बना दे। कुरान मजीद जब आदमी कसरत से पढ़ता है घर में, उसके पढ़ने का आदाब ही है थोड़ा जोर से। इतना जोर से नहीं कि किसी को खलल हो।
جیسے زور سے ٹیپ بج رہا ہے، خلل ہو رہا ہے، تو میں سن رہا ہے وہ لوگ بیچارے دن میں خلل ہو رہا ہے، تکلیف ہوگی اسے. تقریر شروع کرنے محلے میں زور زور سے آواز ہے. ایک مرتبہ بھوپال میں ہمیں بلایا 15ویں شعبان کو جب مجھے بلایا، لدوا سے بھی علماء بلائے گئے تھے، لدگڑ سے بھی بلائے گئے تھے، مجھے بھی بلایا تھا. ہم تو چھوٹے سے تھے. جب ہم گئے میں نے کہا یہ مائک کہاں لگا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا ہم تقریر کریں، ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. ہندو لوگ بھی ہمارے بھائی بھی ہیں، وہ تو سننا نہیں چاہتے، ان کی نیند میں خلل ہوگا. 12 بجے ہے، تقریر کروا رہے ہو اور اللہ کے مخلوق کو تکلیف ہوگی. بے دینی کے راستے سے دین کبھی وجود میں نہیں آتا. ہم بالکل تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہا مولانا اس کو نکال دے. میں نے کہا نکالو تو ہم تیار ہیں، ورنہ اگر ہماری تقریر سے کسی کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، ایسی تکلیف دینے کا ہمیں من نہیں کرتا. اللہ ناراض ہو جائیں گے اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے سے. میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک وہ ہے جب ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، ہمارے گھروں میں اس کی تلاوت کریں گے، صحاباؤں کے گھروں میں اسی قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت ہوگی. ایک امام صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ قصہ پڑھ رہے تھے. ما لی اللہ اور الحدود، مجھے کیا ہو گیا حدود کو نہیں دیکھ رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اچانک ہدہد آیا اور ان کے کندھے پر بیٹھ گیا. شکایت مت کرو، حاضر ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ایک عامی آدمی نے بتایا، ایک ماسٹر بھی احمد آباد میں، تو مولانا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، حرام روزی کھاؤ گے قرآن کا مزہ ختم. جینے کا کیا مزہ؟ نماز میں مزہ نہ آئے، تلاوت میں لطف نہ آئے، راتوں میں اٹھ کر اللہ کو منانے کو جی نہ چاہے، تنہائیوں میں اللہ سے دوستی کرنے کا من نہ چاہے، تو ایسی زندگی کو آگ میں نہ. مزے کو جب ہے کہ چٹنی روٹی بھلے کھائے، جھونپڑی میں رہے. فرمایا سونے کے لیے بستر کا ٹھکانا نہ ہو، کاٹ میں سو رہے ہو، لیکن جب نماز پڑھنا شروع کریں تو دھڑا کر ہمارے آنکھوں میں سانس لے رہے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب نے ان کو کہا کہ حضرت میں نے مکان بنایا ہے، آپ کو دعا کے لیے مدعو کرنے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، دعا تو کر دے، لیکن بیٹا ہماری تو تمنا یہ ہے کہ جھونپڑی ہو، ٹوٹی چارپائی ہو، بستر پھٹا ہوا ہو، ہمارے ساری بچے ٹوٹی چارپائی میں سوئے ہوئے ہوں، جھونپڑی میں سے بارش کا زمانہ ہو، پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہو، آدھی رات کو ایک بچہ کہے کہ ابا میں بھگ رہا ہوں، تو میں جا کر کے اس بچے کی چارپائی ادھر کھسک لوں. دوسرا کہے کہ ابا میں بھگ رہا ہوں، تو میں اس بچے کی چارپائی ادھر کھسکا لوں. فرمایا اور مجھے بھی ٹھنڈی لگ رہی ہو اور میں کسی گھر کے کونے میں جا کر ٹھٹرتا ہوا بیٹھ جاؤں، بیٹا ہمیں تو مزہ اس میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا تھا شاہ عبد القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ کو. فرمایا حال یہ تھا کہ جن کے پاس حضرت مولانا علی میاں صاحب بنے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن کو آواز سے پہچانتا ہوں، چہرہ دیکھ کر نہیں پہچانتا. کئی سال ہو گئے میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر بہن کو نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے دیکھنے جاؤ اور اس کے سینے پر نظر پڑے اور عبد القادر کی روحانیت کا نقصان ہو جائے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، مزہ تو ہے. قرآن پاک اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے. آج کی اس تکبیر ہند کے موقع پر ہم سب کو ایک ارادہ یہ کرنا ہے، ہم حافظ نہیں بنے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے اور انشاءاللہ. ایک صاحب کسی اجتماع میں گئے، اب وہاں علماء کو ہی وہاں بلایا جاتا تھا. اس منصب میں عامی آدمی کو اجازت نہیں دی آنے. ایک عامی بھائی چلے گئے، لیکن ان کے بچے سب عالم، سب حافظ. تو اچانک کسی نے روکا، وہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا تو علماء کو بلایا جا رہا ہے، حافظوں کو بلایا جا رہا ہے. تو روک رہے ہو مجھے؟
میں عالم تو نہیں ہوں لیکن علماؤں کا میں عالم کا بھی باپ حافظ کا بھی باپ وہ یہ سمجھ گئے کہ اعلیٰ درجے کے عالم ہے، یعنی ان کے بچے عالم تھے تو وہ عالم کے باپ بنے، ان کے بچے حافظ تھے وہ حافظ کے باپ بنے، ان کے لیے دروازہ کھل گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ عشق ہمارے اکابرین نے ایسا کیا ہے۔ مالٹا کی جیل میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اللہ مرحبا، دونوں جلیل القدر ہستیاں۔ رمضان کا مہینہ آیا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا حسین احمد تم بھی حافظ تھی میں بھی حافظ میں، اور مجھے تو رمضان کے مہینے میں قرآن سننے کی میری عادت ہے، کیا کریں گے؟ تو فرمایا حضرت آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ بیٹا میں دعا کرتا ہوں، استاذ کی دعا طالب علم کی حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے استاد کو ڈانٹو نہ، پٹائی کی کوئی شکایت آئی، چلے گئے مارتے استاذ کو، بچہ گیا آپ کے ساتھ، ایک نہیں میں 10 واقعہ سنا سکتا ہوں، خدا کی قسم۔ کبھی کبھی آتا ہے تجربات کو کتاب بناؤ، کہ جنہوں نے اپنے بچے کے خاطر استاذ سے لڑائی کی ہے، بچہ گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے تھے ایک مرتبہ میرے استاد نے اتنا مارا میرے بدن پر نشان پڑ گئے، میری ماں جب غسل کرنے کے لیے میرے کپڑے نکالے تو مجھے میرے بدن پر نشان دیکھے تو میری ماں کہنے لگی بیٹا جو استاد نے مارا ہے میں نے حکمت کے ساتھ اسے ٹال دیا، استاد کی شکایت نہیں کی۔ حضرت نے لکھا ہے اگر میں نے شکایت کی ہوتی، میری والدہ استاد کو کچھ بولتی تو میں وہ انوارات نہ دیکھتا جو انوارات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ میرے بھائیوں، ترتیب ہوتی، کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے استاد کو ملا دعوت، اپنی طرف سے کوئی ہدیہ پیش کیا، اور میں آپ کا بہت بڑا احسان، آپ میرے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے میرا دل اور جگر حاضر ہے۔ حضرت الاستاذ فرمایا وہ جملہ ادا کیا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت حماد نے جب استاذ کے پاس تھوڑا سا قرآن کا حصہ محفوظ کیا تھا تو امام ابو حنیفہ بہت بڑی رقم درہم اور دینار کی شکل میں لے کر کے گئے اور استاذ کو کہا آپ نے میرے بچے کے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے، اللہ پاک اپنی شان بدلہ عطا فرمائے، لیکن آپ کا احسان ہوگا، میں چھوٹا سا کچھ چیز لایا ہوں، آپ اس کو قبول کر لو۔ حضرت استاذ کو دیا اور شکریہ کر کے دیا کہ اگر آپ نے قبول کیا تو آپ کا شکریہ ہوگا۔ آداب کے ساتھ اپنے بچے کے سینے میں قرآن دیا، فرمایا صرف عالم بنا لینا بہت آسان ہے، حافظ بنا لینا بہت آسان ہے، لیکن جس عالم اور حافظ کے ذریعے سے دنیا میں کام کروانا ہو تو اپنے بچے کو بچپن سے آزاد سے گزارنا ہوگا۔ اگر پٹائی کی ہے آپ نے استاذ کے سامنے بالکل کوئی شکایت نہیں کی، فرمایا اور آپ نے مثبت انداز میں کہا اگر تو استاد آپ میرے بچے کے استاد ہو، میرے دل میں آیا کہ ذرا میرے اپنے اس بچے کے لیے آپ استاد ہو تو میں نے آپ کی دعوت کی ہے، میرا دل بہت خوش ہے۔ فرمایا بچے کے سامنے تو کہا حضرت آپ کو ہو جائے کہ پٹائی کرو میری بچے کی، چاہے اس کی چمڑی تم ادھیڑ دو، فرمایا لیکن اس کے سینے میں قرآن آئے، لیکن بچہ تھوڑا سا غائب ہوا، بچے کے سامنے نہیں۔ آپ نے کہا بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ بالکل نہیں مانتے اور یقیناً آپ نہیں مانتے، آپ کی بہت اچھی صفت ہے اور مجھے آپ کے بارے میں یہی گمان ہے، میرا آپ سے اتنی درخواست ہے کہ ذرا آپ نے جیسے اپنے بچے کو بچہ سمجھا ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ میرے بچے کو اپنا بچہ ہی سمجھو گے اور مجھے میری دعاؤں سے زیادہ آپ کی دعاؤں کی بڑی امید ہے۔ یہ کہہ کر کے ہم نے اس استاذ کے سامنے کہا، فرمایا میرا بچہ دل کا بہت کمزور ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو مارا گیا وہ پڑھنے سے معلوم ہو گیا، ارے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی غصے میں تو نہیں لیکن اگر آپ نے کسی اعتبار سے مار بھی دیا ہو سکتا ہے میرا بچہ پڑھنے سے معلوم ہو جائے۔
وہ تو کبھی آپ سے میں امید تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ محبت بھرے انداز میں بچے کے سامنے تو یہ کہا کہ اس کی چمڑی ادھیر لو، لیکن میرا بچہ بدن کا بہت کمزور ہے، میرا اکیلا بچہ ہے، فلانا مجھے بہت محبت ہے، دور ہوتا ہے تو مجھے بچہ بہت یاد آتا ہے، بچے کی محبت میرے دل میں بسی ہوئی ہے۔ اس انداز میں استاد کے سامنے کہا، انشاءاللہ استاد ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اس نے اخلاق کے ساتھ کہا، اور اس کے نتیجے میں بچے کے پڑھنے میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں آئے۔ ایک انداز ہوتا ہے، آج اس انداز کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اٹھا تو نہیں گئے، ارے حسن پور والوں اٹھا تو نہیں گئے، صبح شادی سے چالو رکھوں، وہ حضرت مدنی والا واقعہ یاد ہے، میں نے کہا تھا نا لاک ڈاؤن بات کو بڑی کہا، مبارک مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ ایک سال اپنے بچوں کو حافظ بنا، بچوں کو بھی حافظ بنا۔ ہمارے علاقے میں نہیں، اربوں میں دیکھو، 9 سال بچی کو حافظ بنائیں گے تو کیسا گھرانا ملا، اس کی حفاظت کا مسئلہ یاد رکھو۔ گھرانا ملنے نہ ملنے پر حفاظت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کے قرآن ہونے نہ ہونے کا۔ مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے، عاشق قرآن ہے تو قرآن نہیں بھولے گا، لیکن عاشق قرآن نہیں ہے، مدرسے میں ہوتے تو قرآن بھول جائے گا، مسئلہ اس کو قرآن کا ہے۔ ہم نے اپنی بچی کو حافظ قرآن بنایا، عاشق قرآن بنا کر کے چھوڑا، تو انشاءاللہ وہ گھاس کاٹتے ہوئے بھی قرآن پڑھے، بھینس دھوتے ہوئے بھی قرآن پڑھے، اٹھتے ہوئے بھی قرآن پڑھے گی، اور جب بچی کے سینے میں قرآن آئے گا اور جب پیٹ میں بچہ ہوگا اور وہ قرآن کثرت سے پڑھے گی، اس کے انوارات بچے پڑ جائیں گے اور وہ بچہ وہ نور لے کر دنیا میں پیدا ہوگا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مالک ماجد مولانا یحییٰ صاحب جب پیدا ہوئے، پاؤں پارے کے حافظ، اس لیے ان کی والدہ کو پاؤں پارا یاد تھا، جھاڑو دے رہی ہے تو پاؤں پارا، کپڑے دھو رہی ہے تو پاؤں پارا، سفر کر رہی ہے تو پاؤں پارا، پاؤں پارا پڑھتے پڑھتے پیٹ میں جو حضرت شیخ کے والد تھے، اس بچے کو قرآن ایسا یاد ہو گیا، جب پیدا ہوا ہے اور جب استاد نے یا کسی نے کہا پڑھو علی کا، تو علی کا کیا پڑھتے، وہاں تو ان کو پاؤں پارا ان کی زبان پر جاری تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنی عورتوں کو یہ چیز نہیں کی ہے، اس کا نقصان ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر ایک تو ہمیں یہ عزم کرنا ہے، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، اپنے بچوں کو حفظ کے بعد ان کی نگرانی کرنی ہے، روزانہ 3 بار کم از کم قرآن مجید کے پڑھیں، رمضان کے مہینے میں ان کی نگرانی کرنی ہے۔ فرمایا کہ بچوں کا قرآن ضائع نہ ہو سکے تو خود باپ اپنے بچے کا قرآن سنے، اپنے بچے کا قرآن سنے۔ ہر گھر میں رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور بڑا ہونا چاہیے۔ رمضان میں تو اللہ کے رسول حضرت جبرائیل کو قرآن سنا رہے ہیں، جبرائیل اللہ کے رسول کو قرآن سنا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہوئی ہے اللہ نے اس کو مقام بنا دیا۔ جبرائیل قرآن لے کر کے آئے، فرشتوں کے سردار بنے، نبی جی کے دل پر قرآن اترا، نبیوں کے سردار بنے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن آیا تو رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار بنا۔ اگر ہم بھی قرآن مجید کے ساتھ نسبت کو مضبوط کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی کسی مقام تک پہنچائے گا۔ تو اپنے بچوں کو بھی ہم قرآن پاک کے ساتھ مناسبت عطا فرمائے، اپنی بچیوں کو بھی عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایسا معجزہ ہے جو تا صبح قیامت رہے گا، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ ایسا قیمتی تحفہ ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کی مجلس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم اپنا گہرا رشتہ کریں اور اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے۔ بھائی، جن بچوں نے قرآن مجید سلسلے میں محفوظ کیا ہے، ان بچوں کے ماں باپ بڑے قابل مبارکباد، باپ قابل مبارکباد ہے، ماں ان کی مائیں بھی قابل مبارکباد۔ میرٹھ کے حافظ صاحب نے بتایا، مولانا
قرآن مجید کی تلاوت کے کثرت کے نتیجے میں 3 مرتبہ بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کئی مرتبہ اللہ کے رسول کی خواب میں ملاقات کی، خواب میں زیارت کی، جو قرآن پاک ہے۔ لہٰذا قابل مبارکباد ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ان بچوں کے لیے وقت نکالا۔ چھوٹے سے گاؤں میں یہ ہندسے کا نظام جاری ہے۔ میں بہت جلدی بات ختم کروں، آپ کے سامنے وہ روایت آئی ہوگی، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا پوری دنیا کا نظام جھوٹا باقی رہے گا۔ جس حافظ کے سامنے پورا کا پورا قرآن موجود ہو، اس کے بدن پر قیامت کیسے آئے؟ قیامت نہیں آ سکتی، بدن پر قیامت نہیں آئے، حالات نہیں آئے گا۔ شرط یہ کہ قرآن کو پڑھے، نہیں پڑھے گا اس کی مثال عطر لا کر گھر میں رکھ دیا، اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کا شریف کی روایت ہے، اس کو بھی خوشبو نہیں آئے گی، اور اس نے اس کا منہ کھولا، جتنا بڑا منہ کھولو گے اس کو بھی خوشبو آئے گی، ماں باپ کو بھی آئے گی، اطراف کو بھی آئے گی، علاقے کو بھی آئے گی۔ اگر فرمایا کہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کریں گے انشاءاللہ اس کے انوارات اور اس کی خوشبو پورا کا پورا نظارہ محسوس کرے گا۔ گاؤں والوں کا بھی ماشاءاللہ مبارکباد ہے کہ گاؤں والوں نے چھوٹی سی بستی میں اسے کا نظام جاری کیا ہے، لیکن میرے بھائی اللہ کا کلام نورانی جگہ میں ہونا چاہیے۔ جیسا بھی ایک مولانا نے کہا جہاں حفظ پڑھایا جاتا ہے وہاں بچوں کے اوپر بارش آتی ہے، بارش کا پانی۔ میرے بھائی ایک بات بتاؤ، ایک گاؤں میں ایک شرابی تھا، شراب پیتے پیتے ایسا ہو گیا، مریض ہو گیا، پورے گاؤں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، کوئی اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھا، حتیٰ کہ اس گاؤں میں ایک اللہ کا ولی تھا، سب نے اس کو کہہ دیا کہ تم جنازے کی نماز پر پڑھا تھا، روزے کا نہیں پڑھا ہوگا۔ اتفاق کہ وہ مر گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اعلان ہو گیا کوئی جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ وہ اللہ کے ولی اپنے گھر میں سوئے تھے، اٹھے اور مائک میں اعلان کیا، سن لو گاؤں والوں، میں جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں، سب نماز پڑھ کے لے آتے ہیں۔ پورا گاؤں ان کی مانتا تھا، حضرت منع کیا تھا، آپ نے کیوں جنازے کی نماز پڑھانے کا کہا؟ روتے روتے کہا میں سویا تھا، اللہ پاک خواب میں آئے اور یوں کہا کہ سوئے ہو، اٹھو، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھا۔ میں نے پوچھا بار الہ، وہ تو شراب پیتا تھا، کیسے تیرا ولی بنا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میرے بندے، پورا کا پورا گاؤں کچی مٹی سے بنا ہوا تھا، برسات شروع ہو گئی اور لوگوں کے گھر دسنے لگے، مٹی کے گھر تھے، سب لوگ اپنی گھر کی حفاظت کے لیے ٹاٹ پتری لا کر اپنے گھروں کی حفاظت کرنے لگے۔ یہ اللہ کا بندہ ٹاٹ پتری لے کر مسجد کے پاس گیا اور مسجد کے اوپر ٹاٹ پتری ڈالی اور یوں شراب کے نشے میں یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ میرا گھر گرے تو گرے، یہ تیرا گھر ہے، اس کو میں گرنے نہیں دوں گا۔ یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی، اللہ کے ولی کو خاص سے آ کر اللہ نے فرمایا سوئے ہو، جاؤ اور ذرا اس اللہ کے ولی کی جنازے کی نماز پڑھا۔ میرے بھائیوں مجھے یاد ہے میں میرٹھ میں موجود تھا، مفتی فاروق صاحب کے وہاں مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت مولانا ابرار صاحب ہردوئی نور اللہ مسعدہ ویل چیئر پر آ رہے تھے، وہاں کمرے میں سے داخل ہوئے تو قرآن کے اوپر جزدان چڑھا ہوا نہیں تھا، کمر چڑھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا میری کرسی کو یہاں روکو، ویل چیئر کو یہاں روکو۔ مفتی فاروق صاحب کو بلایا، فرمایا مفتی جی اللہ کا کلام ہے اور اس کے اوپر تم نے کمر نہیں چڑھوایا، کمر چڑھوا دو۔ فرمایا حضرت انشاءاللہ آئندہ ہمارے قرآن پر ہم کمر چڑھا دیں گے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے جاہل سے کلاس پڑھائی جاتی ہو، پورا کمرہ معطر رہنا چاہیے، قالین سے بچھا ہوا ہونا چاہیے۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی، ہم وہاں کاٹیا واڑ کے ایک مدرسے میں گئے، ان سے کلاس پڑھایا جا رہا تھا، وہاں کچھ پروگرام ہوا، ماشاءاللہ لوگ محبت سے بیٹھے، لوگ ہم کو لے کر گئے، مولانا ہماری کلاس دیکھ لو، سب کلاسوں سے ممتاز حفظ کلاس۔ ہم نے کہا واہ، یہاں کرو دیوار میں کیسا قدر ہے، جیسی قالین بچھی ہوئی ہے اور یہاں معطر فضائل ہے، قرآن پاک پر کیسا کمر چڑھا ہوا ہے۔ وہاں کے مولوی صاحب نے فرمایا مولانا یہ اللہ کا کلام ہے،
یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، ادب میں ادب کرنے کی ضرورت ہے، رنگ پر رنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ادب میں بھی ادب کرنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ سب مسلمانوں کے دل میں ادب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو مائی کا لال اگر کوئی پیسے نکالے گا تو اللہ کا گھر یہ کلام یہاں پڑھایا جاتا ہے، میں گنہگار صحیح لیکن اللہ کا کلام یہاں ہوتا ہے، کل میں مر کر چلا جاؤں گا اور یہاں بچے حفظ کریں گے، سلسلہ جاری رہے گا اور تعصب قیامت سلسلہ جاری رہے گا۔ اور حسن پور کے لوگوں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، خطرہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ کے نتیجے میں کوئی عذاب آئے اور ہم تباہ اور برباد ہو جائے۔ یہ بچے جب قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک پورے گاؤں کے اوپر عذاب سے حفاظت کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حافظ صاحب کی بھی قدر کریں، اللہ عزیز کی بھی قدر کریں، اور ماشاءاللہ جیسے ابھی آپ نے تعاون کیا ہے اور آپ نے مدد کی ہے، ایسے آئندہ بھی آپ ہر اعتبار سے ضرورت کا بھی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہم کو بہت ترقی سے مالامال کرے گا۔ کہیں گے بھائی ماشاءاللہ اللہ پاک کی چھوٹی جو باتیں کہی گئی ہے ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے